بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف اور عملیات میں خوش آمدید۔ آج تک آپ نے جتنے بھی چلہ کشی کیے ہوئے ہیں، آپ نے چلہ کشی کی ہے مگر آپ پر حاضری نہیں ہوئی، تو یہ ایک رات عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ رب کے حکم سے جو بھی آپ کے ساتھ جنات ہیں، پریاں ہیں، کوئی موکلات ہیں، تو وہ آپ کے سامنے روبرو ہو جائیں گے ایک ہی رات کے عمل سے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ کسی کی ایج اگر 90 سال ہے اس کا بھی یہی رونا ہے، کسی نے عملیات کی فیلڈ میں قدم رکھا ہے تو اس کا بھی یہی رونا ہے، تو انشاءاللہ آج اس رونے کو ختم کر دیتے ہیں۔ کم از کم ایک رات میں آپ اپنی چیزیں تو دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کون سی چیزیں موجود ہیں۔ بہت سارے بہن بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظائف کیے ہوئے ہیں، بہت لمبا لے کے جاتے، بہت سارے وظائف کیے ہوئے ہیں، تو بہت سارے وظائف کیے ہوئے ہیں تو چیزیں کیوں نہیں حاضر ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات نہ تو آپ کے پیر استاد غلط، نہ کوئی اور معاملات، اس میں غلطی صرف آپ کی ہے۔ آپ نے چلہ کشی کیا، 41 دن لگائے، اس کے بعد اس عظمت کو، اس آیت مبارکہ کو، اس عبارت کو آپ نے زندگی میں کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ پھر جب پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر اس مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کے ساتھ آپ کی دوستی ہے تو آپ اسے مہینے بعد جب کال کریں گے تو بندہ کہے گا وہ اسے اب یاد آیا جی مجھے کال کرنا۔ تو جب ایک بندے کے ساتھ دوستی ہے تو ہر صبح یا شام کو آپ کال کریں گے تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ ہاں یار یہ میرا اچھا دوست ہے، یہ صبح و شام مجھے کال کرتا ہے۔ پڑھائی کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جب آپ کو پڑھائی کرتے ہیں تو اس کے موکل آپ سے ٹچ رہتے ہیں، مگر ایک دو دن آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر چھوڑ دیں، کہتے ہیں جی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی، پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ بھی چیزیں واپس چلی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو فائدہ نہیں ہے تو چلے ہماری جان بھی چھوٹی۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے، جو احباب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہم نے چلے کیے ہوئے ہیں وہ چیزیں ہمارے ساتھ کتنی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہیں بھی یا نہیں ہیں، یہ چیزیں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے موکل کا عمل کیا، موکل آپ سے موجود ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے پری کا عمل کیا، پری آپ کے ساتھ موجود ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے جنات کا عمل کیا، آپ نے کسی امزاد کا عمل کیا، وہ چیزیں آپ سب موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کی ویڈیو جو آپ احباب کی نظر کی جائے گی انشاءاللہ رب کے حکم سے، انتہائی آسان اور مجرب طریقہ بتایا جائے گا۔ طریقہ وہ بتایا جائے گا تاکہ آپ احباب کو اس سے فائدہ ہو، عمل ایسا ہو، کوئی طریقہ ایسا ہو کہ آپ کی چیزیں آپ کے سامنے آشنا ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ آج یہ آپ اپنی آنکھوں سے رات کو دیکھنے والے ہیں، بغیر پڑھائی کیے ہوئے، بغیر کوئی سوچے سمجھے۔ آپ نے جو چیزیں خاص اس عمل کا حصہ ہے وہ ہے ایک مرغ کم از کم مرغ کے اندر 2 کلر کا ہونا ضروری ہے، وائٹ بلیک ہو، کوئی بھی ہو، 2 کلر کا کلر ہونا اس میں ضروری ہے۔ کلر کیسا؟ جیسے آپ کا دل کرتا ہے۔ 2 کلر کا ایک مرغے کے اندر 2 کلر پائے جانے یہ ضروری ہیں، ایک ہی کلر کا نہ ہو۔ جب آپ مرغہ لے آئے بازار سے مرغہ دن کو لے آنے، زور کے وقت ہی جو بندہ یہ عمل کرے گا زور کے وقت ہی مرغہ وہ لے آئے گا۔ گھر میں لا کے اس مرغے کے اوپر آپ نے یہ لفظ پڑھ دینے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 24 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ، اور یا اللہ یا لطیف ہو آپ نے 217 بار پڑھ کے مرغے کے اوپر دم کر دینا ہے، اور ساتھ یہ کہہ دینا ہے مرغے کو چھوڑتے ہوئے زمین پہ، پر کاٹیں یا پاؤں باندھیں آپ کی مرضی، اس کے بعد زمین پہ چھوڑتے ہوئے مرغے کو آزاد چھوڑ دینا ہے اپنے گھر میں، چھوڑتے ہوئے یہ کہہ دینا ہے کہ یہ عمل میں رات کو کروں گا تیرے اوپر، اور میری حاضری جتنے بھی میرے ساتھ جنات موکلات ہیں وہ مجھے ظاہری طور پہ دیکھنے کو ملنے چاہیے۔ بس یہ آپ نے مرغے کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اب زور کے وقت نے مرغہ لایا، عصر کا ٹائم بھی گزر گیا اور مغرب کا ٹائم بھی آنے والا ہے، مغرب سے تقریباً 20 منٹ پہلے اپنے علاقوں کے حساب سے، اذان کے اوقات کے حساب سے 20 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے مین چیز ہے آپ نے مرغے کو پھر دوبارہ یہی وضو بنا لینا ہے۔ وضو بنانے کے بعد آپ نے مرغے کو مغرب کی نماز سے پہلے 20 منٹ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 24 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ، 217 مرتبہ یا اللہ یا لطیف ہو پڑھ کے مرغے کے اوپر دم کر کے
اس تو بعد مرغے کو آپ نے ذبح کرنا ہے، آپ نے خود کرنا ہے ذبح، آپ نے خود کرنا ہے ذبح، مرغے کو آپ نے خود ذبح کرنا ہے۔ تکبیر پڑھیں، پڑھنے کے بعد مرغے کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد آپ نے اس مرغے کو صاف کرنا ہے، چاہے جس طرح مرضی صاف ہو، اچھا ہو برا ہو، آپ نے صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صفائی نہیں کی جا سکتی تو پھر مرغوں والوں سے کروا لیں، مگر ذبح آپ نے بذات خود ہی کرنا ہے۔ اب کچھ یہاں پہ مائیں بہنیں ہیں، وہ سوچ رہی ہوں کہ ہمارے لیے کیا اس میں حکم ہوگا اگر ہم تو یہ کام نہیں کر پائیں گی، تو ان کے لیے یہ پڑھائی کر کے مرغے کے اوپر دم کریں اور بچوں کو دیں، جا کے مرغا ذبح کروائیں ان سے، جہاں مرغیوں والے ذبح کروا کے پیس بنا کے وہ لے آئیں، مگر مغرب کی اذان سے پہلے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ مرد حضرات کے لیے کہ وہ مرغا بذات خود ہی ذبح کریں گے، نہیں آتا ہے تو کسی سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ مرغا خود ہی ذبح کرنا ہے آپ نے۔ مرغا ذبح ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، اذان سے پہلے آپ نے یہ کام کر لیا، اس کے اوپر اب کچھ پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، آپ نے پہلے پڑھائی اس کے اوپر مرغے کے اوپر کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے رکھ لینا ہے مرغا، جیسے مغرب کی اذان ختم ہو جائے، نماز آپ پڑھ کے واپس آ جائیں، مغرب اور عشاء کے درمیانی حصے میں، مغرب اور عشاء کے درمیانی حصے میں بوٹیوں کو لیں، پیسز کو اپنے اٹھانا ہے، کسی ویران جگہ میں جا کے پھینکنا ہے، 1 بائی 1 کر کے آپ نے یہ پھینکنا ہے، ساتھ میں ہر بوٹی کے اوپر یا اللہ یا لطیف ہو، یا اللہ یا لطیف ہو، یا اللہ یا لطیف ہو پڑھتے رہیں گے اور ایک بوٹی پھینکتے رہیں گے۔ ویرانہ ہے اس میں پھینک دیں، قبرستان ہے تو قبرستان کے جو درخت ہیں ان کے پاؤں کے نیچے تنا جو ہوتا ہے نیچے جہاں درخت شروع ہوتا ہے بننا، وہاں ایک بوٹی ایک درخت کے نیچے رکھیں، ایک دوسرے کی، ایک تیسرے کی، ایک چوتھے کے، اس طرح ساری بوٹیاں تقسیم کر دیں۔ قبرستان کے اوپر کبھی بھی گوشت نہ پھینکا کریں، ٹھیک ہو گیا۔ جو درخت ہوتے ہیں ان کے نیچے، یہ درختوں کے اوپر پھینکا کریں، یا کوئی ویرانہ جگہ ہے تو اس میں آپ یہ گوشت پھینک سکتے ہیں۔ اب آپ نے گوشت پھینک دیا، مرغا لے آئے، لاتے وقت 2 کروں کا مرغے کا خیال رکھنے، گھر لاتے وقت 24 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 217 مرتبہ یا اللہ یا لطیف پڑھنے، پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار کے اسے باتیں کر کے کہ میں نے رات کو تیری قربانی دینی ہے اور یہ عمل میں نے رات کو کرنا ہے، تاکہ میری چیزیں جو میرے ساتھ ہیں وہ مجھے نظر آئیں، دکھائی دیں۔ مرغے کو چھوڑ دینا ہے، مرغا گھومتا رہے گا، دانہ پانی ڈال دیں، مغرب سے پہلے 20 منٹ پہلے مرغے کو ذبح ہوگا، اور یہی الفاظ آپ نے پھر دہرانے ہیں۔ اب آپ نے مغرب کے بعد عشاء کے درمیانی حصے میں مرغے کو اٹھانا ہے، اس کے پیسز کو اٹھانا ہے، پیس جو ہے نا، جو شخص ذبح کریں گے وہ پیس جا کے بنوا لیں مرغی والوں سے، ٹھیک ہو گیا۔ ذبح آپ نے خود کرنا ہے، پیس بنوا لیں، پیس بنوانے کے بعد پھر آپ نے عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان وہ پیس جا کے پھینک کے آنا ہے کسی ویرانی جگہ میں۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب جب آپ رات کو سونے لگیں گے، جب آپ رات کو سونے لگیں گے، اس وقت آپ نے کون سا ایسا کام کرنا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے اوپر ظاہر ہوں گی، جتنی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب جناب والا آپ نے کرنا یہ ہے، اچھے طریقے سے غسل کر لینا ہے۔ پہلی ریکوائرمنٹ اچھے طریقے سے غسل کر لینا ہے۔ دوسری ریکوائرمنٹ اس عمل کی کہ اچھے طریقے سے زیادہ وافر مقدار میں اپنے جسم کے ساتھ خوشبو لگا لینی ہے۔ تیسری ریکوائرمنٹ، ہو سکے آپ اکیلے کسی کمرے میں کسی جگہ میں سوئیں۔ چوتھی بات، سونے سے پہلے کیونکہ آپ نے وضو کر لیا، غسل کر لیا، وضو کر لیا، اب اپنے بیڈ پہ چلے جائیں جہاں آپ نے سونا ہے، اس جگہ پہ مقررہ جگہ پہ چلے جائیں، وہاں بیٹھ کے آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو یاد ہو، 24 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 217 مرتبہ یا اللہ یا لطیف پڑھنا ہے، اور پھر 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ بلند کر لینے اور ایک دعا مانگنی ہے، جو کہ آپ کی دل کی حاجتیں ہیں نا، وہ اپنے رب عز و جل کے سامنے رکھنی ہے کہ میں نے اتنے چلے کیے ہوئے، یہ چیزیں مجھے میرے اوپر اشنا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں جو میں نے صدقہ دیا ہے لفظ مبارکہ تینوں کا، وہ قابل قبول ہو اور میرے ساتھ وہ چیزیں میرے اوپر ظاہر ہوں جو میرے ساتھ ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ نے یہ لفظ کیا کہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے اب آپ نے سو جانا ہے دائیں جانب ہو کر، سنت طریقے کے ساتھ، وضو ہی حالت میں سونا ہے، جب تک آپ جاگ رہے ہیں وضو برقرار ہونا چاہیے۔ اب آپ دائیں جانب سو گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا کام ختم، اور آپ کے حکم جب تک آپ جاگ رہے ہیں آپ درود پاک پڑھتے رہیں، یا پھر یا لطیف ہو، یا اللہ یا لطیف ہو، یا اللہ یا لطیف ہو پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھ لگ جانی چاہیے۔ اگر دوران عمل
آپ نے یہ پڑھائی ختم کر لی، کسی نے آپ کو بلایا، آپ نے آواز دی، آگے سے بات کی، تو عمل ختم ہو جائے گا یہ آپ پھر دوبارہ وضو بنائیں گے، پھر دوبارہ اپنی پڑھائی یہ کرنی ہے۔ پھر مرغے والا کام دوبارہ نہیں کرنا، وہ جو رات کو جو آپ نے پڑھائی کی تھی یہ ابھی ٹوٹ گئی ہے، اس کو دوبارہ آپ نے جا کے پھر غسل نہ کرنا ہے، وضو بنانا ہے، وضو بنانے کے بعد اس طرح آ کے پھر بیٹھ کے تمہارے تمام لوازمات پھر اس طرح مکمل کرنے ہیں۔ اب جب آپ نے پڑھائی کر لی، دائیں جانب ہو کے سو گے، اب وہ چیزیں آپ کے اوپر آپ کو اشنا ہوں گی جو کہ بچپن میں آج تک آپ نے جتنے عمل و وظائف کیے ہیں عملیات کے، یا پھر ایسے پڑھائی کی ہے، وہ چیزیں حاضر نہیں ہوئی تھیں، یا کسی احباب نے چیز حاضر کرنے کی کوشش کی ہے وہ نہیں ہوئی، انشاءاللہ رات کو ہر طرف سے آپ کو یہ چیزوں نے گھیرا ڈالنا ہے، بھائی ہمیں کیوں بلایا، ہمیں کیوں بلایا، ہر طرف سے آپ کو یہی آواز آئے گی۔ تو انشاءاللہ یہ عمل کریں، آپ ایک دفعہ اپنی مقررہ چیزوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں وہ سامنے رونما ہو جائیں گی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ سامنے ظاہر ہوں، ایک رات میں تو آپ نے یہ معاملات کر لیے، اگر جو بندہ چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے سامنے روبرو ہوں، مجھ سے ملاقاتیں کریں، میرے کام کریں، تو اسی عمل کو متواتر آپ نے 11 دن کرنا ہے۔ مرغا سے پہلے دن دینا ہے اور پھر جا کے آخری دن مرغا نیاز دینی ہے، بس دیسی مرغا ہو، فارمی مرغا ہرگز نہیں ہوگا، دیسی مرغا ہو، فارمی مرغا ہرگز نہیں ہوگا، 2 کلر والا مرغا ہو۔ وظائف اور عملیات میں مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ احباب جو آپ کے ساتھ چیزیں ہیں وہ آپ کے اوپر ظاہر ہوں۔ خدا حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ایسے پریس کرتے رہیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ خدا حافظ۔